سورہ مبارکہ الانسان، سورہ مبارکہ الابرار، سورہ مبارکہ المفتح، یہ مختلف نام سورہ حلقہ کے اور اس کی تفصیل کا بیان اس کے ساتھ ساتھ ایک انسان کی پہچان کے لیے سورہ مبارکہ انسان سے رہنمائی، لیکن تفسیر سورہ حلقہ کے ساتھ ساتھ روزانہ ایک ایسی نماز کا تذکرہ بھی شامل کہ جو انسان کی مشکلات کے حل کے لیے بارگاہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے عنایت کی گئی۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ کسی کو پورے اپنے مکتب میں ایک معصوم بھی نصیب نہ ہو، اور ہمیں خدا نے ایک نہیں، دو نہیں، پورے 14 معصوم نصیب کیے ہیں۔ اگر 14 معصوم ملنے کے بعد بھی ہم معصوم کی مرضی کے نہ ہو سکے تو پھر خدا معلوم کون سا اور مکتب ایسا قائم کیا جائے اس میں معصوم کی مرضی کے لوگ منعقد ہو سکیں، یہ پائے جا سکیں۔ لیکن نماز کے بعد میں کل ایک نماز کا بیان ہوا، جو نماز شیخ طوسی نے روایت کو بیان کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ میں نماز کے طریقے کو ریپیٹ نہیں کر رہا، صرف اشارے کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ میں سے اکثر وہ ہیں جن کا یہ مسئلہ ہے کہ قرضے لے تو لیے ہیں مگر ادا نہیں ہو رہے۔ قرضے لینا بڑا آسان ہے، یہ طریقہ ہے دنیا کی سامراجی طاقتوں کا کہ پہلے انسان کو ایسے سبز باغ دکھاتے ہیں، اور جب سبز باغ دیکھ کر انسان متوجہ ہو جائے تو پھر اسے اپنا عادی بنا لیتے ہیں۔ تو میں پلاسٹک منی کو سبز باغ کہوں تو پھر قرضوں کی ادائیگی کے لیے کوئی دعا تلاش کروں، تو نماز تو انشاءاللہ ہم شکل اجتماع میں طریقہ فرادہ کے لحاظ سے انشاءاللہ ادا کریں گے مجلس کے ختم ہونے کے بعد۔ اور چونکہ اس نماز میں ایک عمل شامل ہے، یہ عمل بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ عمل شب ہائے قدر میں عمل قرآن کیا جاتا ہے، اس سے بالکل ملتا جلتا یہ عمل ہے، ذرا سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ۔ اس میں ہر معصوم کا نام لے کر بکا یا اللہ 10 مرتبہ، بے محمد 10 مرتبہ، یہاں بکا یا اللہ کے بعد یا محمد ہو، یا محمد کے بعد یا علی ہو۔ قسم بخدا کوئی اور طریقہ مجھے یاد ہونا ہو اگر میں 12 اماموں کے نام لے کر دعا مانگوں تو شاید میں یقیناً میری مشکل حل ہو جائے۔ اگر دیوانہ دانا ہو سکتا ہے تو قرض رکھنے والا قرض سے پاک کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب کبھی اپنے لیے دعا کیجئے اور کچھ یاد ہونا ہو، یا محمد ہو، پہلے معصوم کون؟ پیغمبر جناب سیدہ مولانا متقیان آخر، پورے 14 معصومین کے نام اپنے اعتبار سے اپنی زبان کے لحاظ سے لیجئے کہ نام اتنے حسین ہیں کہ خدا کا حسن نکھر جاتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آج کے اعمال میں بھی شامل۔ ایک شخص ہے، اس نے خط لکھا ہے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی برکت، اور اتفاق سے اس نے بھی سوال کیا مولا سے کہ مولا میرا قرضہ ادا نہیں ہو پاتا، کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میرا قرضہ ادا ہو جائے۔ میں پھر بات کو دہراتا ہوں، قرضہ لینا آپ کا مسئلہ ہے، قرضہ ادا کرنے کی دعا بتانا معصوم کا مسئلہ ہے۔ آپ اپنے مسائل کو ٹھیک کیجئے۔ معصوم نے تو ہمیشہ سے اتنا ادا کیا ہے کہ دامن چھوٹا پڑ جاتا ہے، اور دامن کہاں سے لاؤں جو آل محمد کی سخاوت کو سمیٹ لے۔ مجھے تو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اتنا یقین ہے کہ طریقہ مجھے مانگنے کا نہیں آتا مگر ان کو دینے کا تو آتا ہے۔ تو معصوم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مولا مجھ پر قرضہ بہت ہو گیا، تو قرضے کو ادا کرنے کے لیے کوئی طریقہ بتا دیجیے۔ امام علیہ السلام نے 2 باتیں بیان کی۔
یاد رکھیے یہ دونوں باتیں اتنی آسان ہیں کہ اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے جو میں سوچوں کہ کب کروں اور کب نہ کروں. کبھی ہوتا ہے شرائط ہوتی ہیں کہ باوضو ہونا ہے، غسل کر کے آنا ہے. کبھی شرائط ہوتی ہیں کہ انسان کو قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا ہے. کبھی شرائط ہوتی ہے کہ انسان کو باطہارت رہنا ہے. امام فرماتے ہیں ایک نمبر ایک یاد رکھو، استغفار کثرت سے کرو، تمہارے قرضے ادا ہو جائیں. انما الاعمال بالنیات کا جملہ بہت حسین ہے. انسان کے اعمال کا انحصار نیت پر ہے. آپ تسبیح پڑھنے سے پہلے نیت کرتے ہیں، تسبیح سجدہ پڑھنے سے پہلے نیت کرتے ہیں کہ صرف تسبیح شروع کر دیتے ہیں؟ نیت کرنی چاہیے. نیت میں تسبیح سجدہ بجا لاتا ہوں اپنے فلاں کام کے لیے، اپنے فلاں کام کے لیے، اپنے فلاں کام کے لیے، قربتاً الی اللہ. ہماری اور آپ کی عادت کیا ہے؟ تسبیح کی التماس کی تسبیح اٹھائی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ شروع ہو گئے. نہیں، نیت کیجیے کہ ہر عمل جو تقرب پروردگار کی علامت ہے اس میں نیت لازم ہے. اور پھر نیت میں اپنا مسئلہ بیان کیجیے. آپ تسبیح کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ امام زمانہ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، امام کی سلامتی کے لیے، امام کے دشمنوں کی تباہ و بربادی کے لیے، مومنین مومنات کے تحفظ کے لیے، اپنے مسئلے کے حل کے لیے، اپنے قرضے کی ادائیگی کے لیے تسبیح کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ قسم بخدا اگر کوئی اور ذکر تسبیح سیدہ سے افضل ہوتا تو اللہ کے رسول اپنی بیٹی سیدہ کو وہی عطا کرتے. تو یہ تسبیح کی بات ہے. تسبیح سیدہ کے عنوان سے استغفار پڑھنے سے پہلے نیت کیجیے کہ میں استغفار کی تسبیح پڑھتا ہوں برائے ادائیگی قرض قربتاً الی اللہ. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر درود کی تلاوت، پھر پڑھیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ہم بغیر نیت کے، بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے، بغیر درود کا سہارا لیے ہوئے استغفار کو ویسے ہی لقلقہ لسانی سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں. تو اس لیے اثر ویسا نہیں ہو پاتا جیسا کہ ہونا چاہیے. بڑے ادب کے ساتھ انتہائی معذرت، جملے سخت ہو. سلوات پڑھے محمد والے. اب یہ امام نے ایک طریقہ بتایا کہ انسان پہ جب قرض زیادہ ہو جائے تو اسے چاہیے استغفار بہت زیادہ پڑھے. لمٹ بیان نہیں کی ہے، جتنا پڑھے، جتنی آپ کی ہمت ہو. جب تک جاگتے رہیے، پریشانی میں اس کو کچھ کہیے، اس کو کچھ سنائیے، گھر میں ڈانٹیے بچوں کو، اہلیہ کو. اس سے بہتر ہے استغفار کیجیے. کہ بچوں کو ڈانٹنے سے قرضہ ادا نہیں ہو جائے گا، بیوی کو جھڑکنے سے قرضہ ادا نہیں ہو جائے گا. قرضہ ادا ہوگا تو خدا کے ذکر کی برکت سے ہوگا انشاءاللہ. تو ادائیگی قرض کا مسئلے میں امام کی روایت کا پہلا حصہ کہ استغفار پڑھا جائے. پھر فرماتے ہیں اپنی زبان کو مسلسل اس طرح سے جاری رکھو کہ جتنا ہو سکے سورہ انا انزلنا کی تلاوت کی. اٹھتے بیٹھتے، آفس میں کام کرتے ہوئے اگر آپ کا مسئلہ زبان کے استعمال کا نہیں ہے، آفس کے مسائل مختلف ہوتے ہیں. کبھی آپ کی زبان سے آپ کے آفس کے معاملات مرتب ہوتے ہیں، کبھی آپ کی نگاہوں سے مرتب ہوتے ہیں، کبھی آپ کے ہاتھ سے مرتب ہوتے ہیں. تو آپ کی جو جاب کی نوعیت ہے اس کی گنجائش اگر ہے کہ آپ کچھ پڑھ سکتے ہوں اخلاقی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، تو آپ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتے رہیے. امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی یہ تو بات قرضوں کے حوالے سے. اب آئیے اس سے پہلے کہ ہم داخلے بحث انسان ہو جائیں، اس سے پہلے جملہ کے بہرحال شب جمعہ بھی اور اتفاق سے آج ظہرین کی نماز کے بعد مسجد زہرا میں جو 15 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے عربی زبان میں فقہی مسائل کا، اس میں ایک مسئلہ اور وہی مسئلہ میں آج آپ کی خدمت میں ریپیٹ کر رہا ہوں. مسئلہ اس لیے بہت اہم ہے کہ ماہ مبارکہ رمضان میں
انسان اگر ازدواجی زندگی گزار رہا ہو تو اس کا ایک مسئلہ، اس سے پہلے ایک مسئلہ کہ لوگ سوال کر رہے تھے کیا حالت روزہ میں اگر ہم سو گئے، بہت سے جوان تو شاید اس خوف سے نہیں سو پاتے دوپہر میں کہ کہیں سو جائیں تو کوئی نجاست وغیرہ واقع نہ ہو، تو کیا انسان کے روزے پر اس کا اثر ہوگا؟ جواب، تمام مراجع الزام کے اعتبار سے روایات کی روشنی میں اگر کوئی انسان حالت روزہ میں سو جائے اور سوتے میں اس پر نجاست وغیرہ واقع ہو جائے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے رفع القلم عن الصائم عن النائم والصبی والمجنون، 3 پر سے تو قلم اٹھا دیا گیا، انسان سو رہا ہو تو اس کی تکلیف لکھی نہیں جاتی، تو سوتے ہوئے انسان کا ہو سکتا ہے خیالات فاسد ہو سکتا ہے برے خواب کا اثر ہو، لیکن اگر بغیر اختیار کے انسان حالت روزہ میں سوتے ہوئے نجاست میں واقع ہو گیا تو اس سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جب اٹھ جائے بیدار ہو جائے، اور طہارت کیونکہ شرعی ذمہ داری ہے، بجائے اس کے کہ آپ نماز کے وقت کا انتظار کیجیے، آپ جیسے ہی بیدار ہوئے ہو سکتا ہے نماز کے وقت سے پہلے امام وقت کا وقت ہو گیا، تو اپنے آپ کو طہارت میں واقع کر لیجیے، غسل جنابت کو انجام دے دیجیے۔ کچھ لوگ ہیں جو پھر سوچتے ہیں جب نماز پڑھنی ہوگی تب غسل جنابت کر لیں گے، میں کہتا ہوں قبلہ آمنا وصدقنا، فقہی مسئلہ یہی ہے، لیکن عرفانی مسئلہ یہ نہیں ہے، عرفانی مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو کہ ہو سکتا ہے ظہور امام ہو جائے گا، جمعہ بھی ہے، دوسری بات یہ ہو سکتا ہے کہ میری موت اس نماز کے وقت سے آنے سے پہلے واقع ہو جائے، کتنی بری بات ہوگی اگر مثل میت کے کھڑا ہوا اور جنابت مجھ پر واقع ہو چکا ہو، اللہ پڑھے تو ایک تو مسئلہ تھا دین کے مسائل کے حوالے سے روزوں کے بعد میں یہ جو فیملی کے بغیر لائف گزارنے والے جوانوں کا مسئلہ، اب فیملی لائف کے اندر ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں انسان اگر کسی ایسے عمل سے دوچار ہو جائے جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے، اور اگر اتنا وقت نہ ہو، یہ اس بات کا امکان بالکل ہے کہ انسان سحری کیے بغیر روزہ رکھ لے، اس بات کا بالکل امکان ہے کہ انسان کچھ پانی پیے بغیر روزہ رکھ لے، اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ انسان آمدن جنابت کی حالت پر فجر کی اذان سنے اور روزہ ہو جائے، روزے کی نیت نہیں ہو سکتی۔ اگر اتنا کم وقت رہ گیا کہ آپ غسل نہیں کر سکتے، اتنا کم وقت رہ گیا کہ غسل نہیں کر سکتے، تیمم کیجیے، اس لیے کہ حالت جنابت میں آمدن انسان اگر روزے کے وقت میں داخل ہو تو اس کے لیے ایک تو روزے کی قضا کا مسئلہ، پھر کفارے کا مسئلہ، تو کہاں 61 روزوں کی بات کی جائے اور کہاں طریقہ تیمم یاد کر لیا جائے، ویسے تیمم تو آنا چاہیے، اس لیے کہ طہارات ثلاث میں ایک تیمم، تو تیمم کے لیے مٹی آپ کے بیڈ روم میں ہونا چاہیے، کچھ اور بیڈ روم میں رکھیے نہ رکھیے، دعا رکھیے، درود رکھیے، پھر مٹی ضرور رکھیے، کہ ابو تراب کے ماننے والے تراب سے تو محبت کرتے ہیں، یہ مسئلہ فقہی ہے، اس لیے کہ تیمم ہوتا ہی ایسے وقت میں جب کہ گنجائش ہماری اور آپ کی زندگی میں، یا بیماری کا مسئلہ وہ الگ موضوع ہے، یا پانی کا نقصان دہ ہونا الگ موضوع ہے، یا انسان کے لیے پانی بالکل موجود نہ ہو، یا دیگر مسائل، لیکن جو کم از کم پیش آ سکتا ہے اس خاص ماہ مبارک میں وہ کیا ہے؟ وہ وقت سحر، وقت طلوع فجر، انسان اگر طہارت کرنا چاہے اور غسل کا امکان نہیں ہو تو کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ تیمم بہت آسان طریقہ ہے، واقعہ کتنی بار بیان کرنے کے بعد بھی مجھے آج دن میں اندازہ ہوا کہ بہت سے
میں سمجھتا تھا کہ بہت مذہبی معلومات والے لوگ سوال کر رہے تھے، مولانا کیا اس میں سر کا مسا نہیں ہوتا؟ کیا اس میں پاؤں کا مسا نہیں ہوتا؟ تیمم وضو کی بہن نہیں ہے کہ وضو کے جیسا ہو. ہمارے قیاس کا مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ ہم قیاس والے نہیں ہیں. ہمارا قیاس سے کیا تعلق؟ ہم تو ولایت والے ہیں، ہمارا ولایت سے تعلق ہے. تو مسئلہ تیمم بہت آسان ہے. اتنا سمپل کیجئے تیمم کہ وضو اور غسل کے مقابلے میں وقت کی سیونگ کا عنوان بھی شرعاً واقع ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ تیمم میں اتنا وقت دیجئے کہ لوگ کہتے اس میں تو آپ غسل کر لیتے، اتنی دیر میں آپ نے تیمم کیا ہے. یہ بات یاد دلا دوں کہ نجاست والے مقام کا دھونا الگ موضوع ہے، لباس کا تبدیل کرنا الگ موضوع ہے. اس کا تعلق تیمم سے نہیں ہے. تیمم صرف اندرونی کیفیت طہارت کے لیے ہے کہ انسان پر جو غسل واجب تھا اور وہ نہیں کر پا رہا کہ وقت ختم ہو رہا، تو اس کے لیے روزے کی حالت میں داخل ہونے کے لیے آپ تیمم کیجئے. اور تیمم کے لیے مٹی ہو کہ خاک ہو کہ ریت ہو کہ کنکر ہو، جو زمین سے متعلق چیزیں ہوں، اس پر دونوں ہاتھوں کو پہلے ہاتھ خالی کر دیجئے. اگر رنگس وغیرہ پہنتے ہیں تو اتار دیجئے. اگر کوئی رسٹ واچ آپ نے پہنی ہے اتنی ٹائٹ پہنی ہوئی کہ یہاں تک پہنچی تو اتار دیجئے. اس لیے کہ آپ کی جو کلائی ہے ہاتھوں کی، یہاں تک تو آپ کے پورے دونوں ہتھیلیاں خالی ہونی چاہیے. اس کے بعد ہاتھوں کو مارنا ہے، رکھنا نہیں ہے. مارنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو نیت کر کے مارا ہے کہ تیمم کرتا ہوں بدلے غسل جنابت کے قربتاً الی اللہ. واجب کہیں یا نہ کہیں قربتاً الی اللہ لازم ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہوتا. اپنے دونوں ہتھیلیوں کو رکھیے اپنی پیشانی پر، اور یہ پیشانی جہاں سے بال اٹھتے سر کے بال، اس کی پیشانی پر بال نہیں ہیں، ان پیشانی پر اس حد تک خلا پیدا ہو گیا ہے کہ سر کے بال پیچھے ہو گئے، یعنی اڑتے اڑتے یہاں تک چلے گئے. تو میرا اصل معیار کیا بنے گا؟ جو عرف عام کا معیار ہے، جو عام انسان کا معیار ہے. بہت سو کے یہاں تک بال آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو معیار کیا بنے گا؟ جو عرف عام کا معیار. عرف عام کا معیار جو عام انسان کی پیشانی ہوتی ہے. تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں رکھا. مٹی لگنا شرط نہیں ہے، اور اگر لگ جائے کنکر موجود تو آپ جھاڑ بھی سکتے. بعض علماء احتیاط کے کہتے ہیں ایسے جھاڑ لیجیے. کیوں میں کیوں کہہ رہا ہوں بات کو؟ لوگ کہتے ہیں مٹی لگے گی تو تیمم ہوگا. نہیں، مٹی لگے گی تیمم نہیں ہوگا. تیمم تو شریعت کے طریقے پر ہوگا. مٹی لگے یہ بہت مٹی ملنا فلوات پڑے محمد وہ شاید جملہ ہے ایک زبان کا، پاکستان کی زبانوں میں سے مٹی پاؤ، کیا کہتے ہیں؟ مٹی پاؤ. یہ وہ نہیں، یعنی وہ اچھا جملہ ہے. کسی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، کسی فساد کو مٹانے کے لیے اس سے اچھا جملہ کیا ہوگا؟ یعنی ختم کر. لیکن یہ ختم نہیں کرنا. یہاں تو آپ نے مٹی کو مس کیا تھا، دونوں ہاتھ مارے تھے، ضرب کیا تھا، مارے تھے نیت کے بعد. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو رکھا اپنی اپنی پیشانی پر. پیشانیاں شروع ہوئی اور وہاں سے آپ نیچے لائے، اور پھر ذرا سا دائیں طرف، کیونکہ میری پیشانی بہت چوڑی ہے، ذرا سا بائیں طرف. اس کے بعد پھر درمیان میں لا کر اپنی ناک کے اوپر والے حصے پہ اسے اٹھا دیا. چہرے پہ ہاتھ لگتا ہے لگ جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اصلاً آپ کی نیت کیا ہے؟ پیشانی کا مسح کرنا. پیشانی کا مسح کرنا. احتیاط میں یہ آپ کی بھومی شامل ہے. سر کے بال اگنے سے لے کر پیشانی کے، سر کے بال اگنے سے لے کر یہاں تک بھاؤں کو شامل کرتے ہوئے بھویں میری یہاں تک تھی، تو میں نے اس کو یہاں لا کر یہاں اتار دیا. اب اگر ہاتھ ٹچ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہاں چہرے پر ہاتھ پھیرنا شامل نہیں. رخسار پر ہاتھ پھیرنا تیمم میں شامل نہیں. یہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کے اندر والے حصے سے آپ نے مسح کیا. یہ جو جوائنٹ ہے کلائی کا، یہاں
سے لے کر انگلیوں کے آخری سرے تک. پھر اس کے بعد اپنے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشبے کیا, پھر سیدھے ہاتھ سے, اور پھر ایک مرتبہ دوبارہ ہاتھ مارے. تمام مراحل اسلام کے اعتبار سے احتیاطاً دوبارہ ہاتھ ماریے اور ہاتھ کے مسے کو ریپیٹ کر دیجیے. آپ کا تیمم بالکل درست واقع ہو جائے گا. اور وطن دعا پڑھ رہے لوگ سوالات تو بہت سارے کرتے ہیں. تیمم تو بتا دیا پر صاحب, آدھے سر میں درد بھی ہوتا ہے, اس کا علاج بتائیے. اس کا علاج بھی ہے, اس کا علاج, اس کا نام عربی میں شفشفیہ, اور اس کے لیے دعا موجود ہے. پھر انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا, چھوڑ دیتا ہوں, ورنہ کی دعاؤں بات نکل گئی تو پھر انسان کہاں تلاش کرے گا. ابھی تو انسان کی بحث ہے. اور انسان کی بحث میں بات ہماری چل رہی تھی, اور ہم نے کل ایک بات مکمل کی تھی کہ انسان اگر خود فراموشی کا شکار ہو جائے تو اس کے نتیجے میں انسان کا پہلا مسئلہ کیا ہوگا کہ غیر کو اصل قرار دے. دوسرا مسئلہ اس کی روح میں توازن خراب ہو جائے گا. جب غیر کو اصل قرار دے گا تو سامنے والا کوئی بھی ہو, میرا بھائی ہو, میری بہن ہو, میری بیٹی ہو, میری بیوی ہو, کوئی بھی سامنے ہو, اگر میں اس کو اپنا اصل قرار دوں تو اس کا مسئلہ میرے مسئلے سے مختلف ہے. اس کا مفاد الگ ہے, میرا مفاد الگ ہے. اگر میں کسی غیر کو اپنی اصل قرار دوں تو روح میں توازن خراب ہو جاتا. نمبر تو ہو سکتا ہے غیر ایک نہ ہو, میں کتنوں کے لیے کام کر رہا ہوں. اس لیے قرآن سورہ مبارکہ یوسف میں کہتا ہے, یہ بتاؤ ذرا کہ وہ بہتر ہے کہ انسان اگر سوچے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. سورہ یوسف آیت نمبر 39. الفاظ کیا ہیں؟ کیا بہت سارے پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ بہتر ہے؟ ایسے بھی سوچئے گا, خدا کا بڑا احسان ہے کہ معصوم 14 مگر پیغام ایک ہے, کربلا کے شہید 72 مگر راستہ ایک ہے, انبیاء 1,34,000 مگر ہدایت ایک ہے. اور خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہر ایک میں ایک رکھا. سلوات پڑھے گا. کسی کے یہاں 4 ہیں تو 4 راستے الگ الگ ہیں, ہمارے یہاں 14 راستہ مگر ایک. ارباب, کیا یہ بات بہتر ہے کہ ارباب اور رب کی جمع متفرقون, متفرق الگ الگ, خیر یہ بہتر ہے ام اللہ, کہ اللہ بہتر ہے, الواحد القہار جو ایک ہے اور قہار ہے وہ بہتر ہے. تو انسان اگر سوچے کہ پروردگار نے کتنا لطف و کرم کیا کہ مجھے اور آپ کو در در کی غلامی سے ایسا بچایا کہ جہاں جھکتے ذلیل ہوتے اس نے ہر در پر جھکنے سے بچاتے ہوئے اپنے در پر جھکایا تو عزیز کر دیا. اس کے بعد اگر انسان اپنے آپ کو فراموش کر دے تو اس کا ہدف اور مقصد کوئی بھی نہیں ہوگا. ہدف نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے. کیا مطلب؟ کبھی سوچے گا یہ گروپ بہتر ہے, یہاں چلا جائے. کبھی سوچے گا وہ گروپ بہتر ہے. لفظ گروپ استعمال کیے بڑے احتیاط کے ساتھ, مجھے الفاظ کا انتخاب کرنے میں ذرا سا دقت تو ہوتی ہے. لیکن جب دقت ہوتی ہے تو پھر پروردگار کی طرف سے حجت مل جاتی ہے کہ انسان اگر خود اپنے خدا کی طرف سے دیے ہوئے عقیدہ توحید پر آگے نہ بڑھ رہا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پھر سوچتا ہے کہ یہ بہتر ہے کہ وہ بہتر ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا. یہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ ان کی حالت کیا ہے؟ مذبذبین, یہ تذبذب میں ہے,
ان کے ساتھ برے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے یہ کام آ جائے، ہو سکتا ہے وہ کام آ جائے، تو تھوڑا سا یہاں بھی کچھ سلام کر لو، تھوڑا سا وہاں بھی سلام کر لو، اس سے آج کی زبان میں نیوٹرل ہو جانا، شاید پتہ نہیں لفظ مناسب ہے یا نہیں، یا دونوں کو خوش کرنا، دونوں خوش نہیں ہوتے، بڑا بہت سنگین جملہ ہے کہ اگر دھوبی کا کوئی پالا ہوا حیوان ہو اور راستہ اپنے گھر کا راستہ چھوڑ کے تو نہ گھاٹ کر رہتا ہے نہ گھر پہ رہتا ہے، تلوار پڑے اور اس کی وضاحت میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں یمیلون مع کل ریح، یمیلون مائل ہو جاتے ہیں ہر ہوا کے آنے پر، یمیلون چل پڑتے ہیں ہر ہوا کی سننے پر، جہاں سے خدا کا بڑا احسان ہے، اب جہاں سے نہیں صرف وہاں سے مانتے ہیں۔ اسی لیے دوسرا مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر یہ اپنے آپ کو بھول جائیں تو ایک نقصان کیا ہے کہ ان کا مقصد و ہدف ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد حالات کی تبدیلی کے لیے نہ صرف آمادہ ہوتے ہیں اور نہ قدرت پیدا کر پاتے ہیں۔ بیٹھے ہوئے حالات تبدیل کیسے ہوں گے؟ حضرت نوح کی قوم کے حالات کیا تھے، موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے حالات کیا تھے، اور دیگر اقوام عالم قوم عاد و ثمود کے حالات کیا تھے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ کہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ جس دن انسان نے اپنے آپ کو یاد کر لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اس دن انسان اپنے ہدف کو بھی جان لے گا، اس دن انسان میں صلاحیت و طاقت پیدا ہو جائے کہ حالات کو بدل سکے۔ حالات کیسے بدلیں گے؟ مثال دیتا ہوں آپ سے التماس ہے کہ دور بیٹھے میں قریب آئیے قریب آ جائیے، اگر بہت نہیں اس میں قریب آئیے۔ میری مجبوری تھی مجھ سے میں تو اٹھے گا، ورنہ میں اس کو اٹھا کے آپ تک آ جاتا۔ جب انسان اپنے ہدف کو پہچانتا ہو، اپنی ذات کو پہچانتا ہو، تو پھر اس کے لیے آسانی ہے کہ حالات کو تبدیل کر سکتا ہے۔ پہلی جگہ خالی تھی اور بھر گئی، جیسے آپ یہاں تک آئے ایسے امام تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ ایسے انسانوں میں ایک مثال میں کل بیان کی تھی، جب انبیاء اگر پیغام دیتے تھے تو یہ انبیاء کے مقابلے پر اپنے علم پہ اکتفا کرتے تھے۔ یاد ہے ایک اور خرابی کے ساتھ کیا ہے؟ وہ خرابی یہ سمجھتے ما ہی حیاتنا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس جو کچھ ہے یہ زندگی ہے، اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے، اور ہمیں تو زمانہ ہی مارے گا۔ کچھ لوگ ہیں اب بہت سے پیغامات کو سمجھنے کے لیے سامراجی طاقتوں کے اندازے سرکشی اور اندازے ظلم و جور کو سمجھنے کے لیے بہت سے عنوانات قائم کیے گئے، چاہے تو مختلف انداز سے فلمیں اس موضوع میں بنائی گئی، اور میں اشارہ کر چکا کہ انسان کو اس کی غفلت کا شکار کرنے کے بعد اہل سامراج نے بڑے بڑے فائدے اٹھائے۔ آج کوئی حکومت کے ظالم کہیں پر نہ ہوتی اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے۔ اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا تو کوئی فرعون کبھی کامیاب نہ ہوتا، اگر ہر انسان موسیٰ بن جاتا۔ ما ہی الا حیاتنا الدنیا، بڑا حسین جملہ ہے کہ جی یہ سب کچھ یہی تو ہے، بس کھاؤ پیو اس کے بعد ختم ہو جائیں گے، پھر کس نے پوچھنا ہے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، سب ختم۔ انسان اگر اپنے ہدف کو، اپنے مقصد کو نہ پہچانے، اپنی شخصیت کو نہ جانتا ہو،
تو کیا ہوگا؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. راستہ ہم نے بتا دیا. راستہ کون سا؟ راستہ سبیل برحق کا راستہ کون سا؟ راستہ وہ نہیں جو راستہ اجباری ہے، راستہ اختیاری بتایا. دو راستے الگ الگ. شکم معدن سے انسان کا باہر آنا ایک راستہ وہاں ہے. یہ راستہ اجباری ہے، میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ہمیں خدا نے وہاں سے بھیجنا وہ بھیج دیا. خدا چاہتا کہ آسمان سے گرا دیتا تو وہاں سے آتا. خدا چاہتا زمین سے ہمیں زراعت کے انداز میں نکالتا، وہاں سے آتا. ثم السبیل یسرا، اس نے انسان کے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا. تو ایک راستہ وہ ہے اس میں اختیار نہیں ہے. مگر یہ جو راستہ سورہ انسان کے اندر ہے، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا. راستہ کون سا؟ اختیار والا راستہ. مثال میں دیتا ہوں کہ وہ جو راستہ اجبار کا ہو، اس میں کافر ہو کہ یہودی ہو کہ عیسائی ہو، سب کو وہیں سے آنا، کوئی اختیار نہیں. یہ راستہ کون سا؟ یہ اختیار کا راستہ ہے. اگر اس پر چلو گے شاکر بنو گے، اس سے انکار کرو گے کافر بنو گے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. راستہ ہم نے بتا دیا ہے، چاہے شاکر بنیے یا کافر. لیکن اس آیت کی وضاحت کیسے ہوگی؟ میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ سورہ حلقہ کی آیتوں کو تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت مکمل کروں. انا اعتدنا للکافرین، بے شک کہ ہم نے تیار کر لیا ہے کافروں کے لیے، مہیا کر لیا ہے کافروں کے لیے. کس کو؟ تین چیزوں کو. ایک سلاسلہ، ایک اغلالہ، ایک سریرہ. تین چیزیں، ایک سلاسل، ایک اغلال، ایک سریر. تین چیزیں یہ تیار کر لیا. خدا کے لیے زیب لیتا ہے. بہت غور کیجیے گا. مجھے اگر یہ معلوم ہے کہ صاحب 1 گھنٹے بعد مجھے یہاں سے نکل جانا ہے، تو میں 1 گھنٹے سے پہلے میں آپ کے لیے دسترخوان تیار کر دوں. تیار تو پہلے سے وہ کرتا ہے جسے بات کا کوئی اندازہ نہ ہو. تو خدا کس معنی میں کہتا ہے کہ انا اعتدنا، ہم نے تیار کر لیا ہے. اصلاً یہ تیاری مثل انسان نہیں ہے. یہ اعلان ہے کہ اے انسان کافر، عذاب پہلے سے مہیا شدہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لیے عذاب تیار کیا جائے گا، بلکہ یہ ایک ایسی تنبیہ ہے. کبھی کبھار جملہ استعمال کرتے ہیں جب کسی سے کوئی تفتیش کرنا ہو. آج کل تفتیش کے بڑے مسائل پاکستان میں چل رہے ہیں. تفتیش کیسی ہونی چاہیے؟ صاحبان ظلم و جور سے. تفتیش کا مطلب ہے کہ ڈرائنگ روم آپ کے لیے تیار. اس کا مطلب کہ صرف ڈرانے کی کیفیت ہے کہ تمہیں وہاں پر جانا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ایک کفر اختیار کرنے والے. انا اعتدنا للکافرین، اب خدا کہتا ہے ہم نے تیار رکھا ہوا ہے. جب خدا کا تیار کیا ہوا ہو تو انسان کو ڈرنا چاہیے. یہ الفاظ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کہ پروردگار آتش جہنم ھذا ما لا تقوم له السماوات والارض. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تیرے غصے اور انتقام کی بنیاد پر، اور تیرے غصے کو نہ زمین برداشت کر سکتے نہ آسمان برداشت کر سکتے. تو انا اعتدنا للکافرین، ہم نے کافروں کے لیے مہیا کیا. کیا؟ 3 باتیں. ایک کیا ہے؟ سلاسل. سلاسل کیا ہے؟ زنجیر. سلاسل مانے زنجیر. اغلال جمع ہے غل. غل کسے کہتے ہیں؟ جو بنے ہوئے رنگ ہوتے ہیں. رنگ یا پھر ہاتھوں اور گردن کے درمیان جو لوہے کے پیس ڈالے جاتے ہیں، سریے استعمال کی جاتے ہیں کہ بالکل انسان ایسا ہو جائے کہ اس کے ہاتھ بھی اس سے دور نہ ہو سکے اپنی گردن سے.
اخلال غل کی جمع، سلاسلہ سلسلتن کی جمع، یعنی کہ زنجیر، یعنی کہ توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں. اللہ خدا کہہ رہا ہے کافروں کے لیے. کون سے کافر ہیں؟ جن کو اختیار تھا کہ شاکر بنے یا کافر بنے. اپنے اختیار کے بعد یہ کافر بنے. خدا نے ان کو سمیع بنایا تھا، بصیر بنایا تھا. خدا نے ان کو نطفت امشاج سے نبتلیہ کی منزل پہ گزار کے انسان بنایا تھا، مگر یہ کیا بن گئے؟ یہ حیوان بن گئے. اور سعیر کا مطلب ہے چمکتا ہوا شعلہ، بھڑکتی ہوئی آگ. 3 باتیں. جب کبھی کوئی ایسی آیت تلاوت کی جائے، روایت معصوم کی انسان کو چاہیے خدا سے پناہ طلب کرے، اپنے لیے بھی، اپنے اعزاء احباب کے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے. اور جب کوئی آیت رحمت ہو جو انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی، کل سے تو یہ سورہ مبارکہ حلقہ داخل تذکرہ حلقہ ہو جائے. ان الابرار یشربون، ابرار کی کیا کیفیت ہوگی انشاءاللہ وہ کل سے بیان ہوگی. آج شب جمعہ ہے کوئی آپ میں سے جو چاہتا ہو کہ آپ کو خدا کسی بہت بڑے صاحب حیثیت کے ساتھ جمع کر دے؟ کبھی کبھی مثال دیتا ہوں، میں نے بہت سے ڈرائنگ روم میں سجی ہوئی تصویریں دیکھی ہیں. یہ سب آرمی چیف کھڑے ہوئے ہیں، یہ سب آپ کھڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب آپ کی نزدیک اس منصب کی بڑی اہمیت ہے. اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کو ختمی مرتبہ کے ساتھ محشور کیا جائے، اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کو اللہ کے رسول کے ساتھ جمع کیا جائے، تو روایت امام محمد باقر علیہ السلام اسے چاہیے شب جمعہ سورہ حلقہ کی تلاوت کو ہرگز ترک نہ کرے. شب جمعہ سورہ حلقہ کی تلاوت کو ہرگز ترک نہ کرے کہ اس کی تلاوت کا فائدہ خدا بند عالم اس کے قاری کو رسول خدا کے ساتھ جمع کر دے. تو یہ تو فائدہ بھی. اور انشاءاللہ جب نام ایسے امام کا زبان پر آ گئے تو اسی خانوادے سے ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ مکمل کرنا. ہم نے کل بیان کیا جناب ام فروا کے حالات. ام فروا جناب فاطمہ جناب قاسم کی بیٹی. کس کی والدہ؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ ام فروا. اور دیکھیے بات بڑی آسان سی ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو اندازہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کسی نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ میرے والدین کی کیا حیثیت ہے، مختصر بتا دیجیے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی اپنے والدین سے ناراض ہو سکتا ہے. لوگ تو خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو ماں باپ کی تو حیثیت ہی تھی. لیکن خدا سے ناراض ہو جانے والے خدا کے شاکر بندے نہیں ہو سکتے. وہ شاکی تو ہوتے ہیں، شاکر نہیں ہوتے. اور ہم نے شاکر بننا ہے، شاکی نہیں بننا. کبھی انسان خدا کی نعمتوں کو یاد کرے تو سمجھ میں آئے کہ شکوہ نہیں ہے، صرف شکر ہی شکر ہے. جو دیا ہے اس پر شکر ہے، جو نہیں دیا اس پر بھی شکر ہے. اس لیے کہ بہت سو کو بہت کچھ مل جائے تو وہ آپے سے باہر نکل جائے. صلوات پڑھیں محمد. تو عظمت والدین، چونکہ ہم ہر روز ایک امام کی والدہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں تاکہ اس کا پیغام بھی آتا رہے اور آئندہ معصومین کی امہات کا تذکرہ بھی ان مجالس میں مسلسل رہے انشاءاللہ. تو اب اگر والدین کی عظمت کا سوال جو آپ سے کیا گیا، فرماتے ہیں ہما جنتوں کا و ناروں کا. مختصر یہ سمجھو کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں. ایک ہی والدین جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں. یعنی بے شرط و شروط
اگر اطاعت والدین کیجیے تو والدین جنت ہیں، اگر معصیت والدین ہو جائے تو والدین جہنم ہیں۔ تو گھر میں ہی جنت ہے، گھر میں ہی جہنم ہے، گھر سے باہر کس جنت کو ڈھونڈتے ہیں؟ جنت تو گھر میں ہے، اور گھر میں بھی کہاں؟ الماری میں نہیں ہے، لاکر میں نہیں ہے، کچن میں نہیں ہے، ڈرائنگ روم میں نہیں ہے، ماں کے قدموں پہ۔ جی صلوات پڑھے اگر میری اور آپ کی جنت میرے اور آپ کی ماں کے قدموں تلے تو معصوم کی ماں کا مقام کیا ہوگا؟ میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ معصوم کی ماں کا مقام کیا ہوگا؟ بس اتنا سمجھیے۔ اور ہم اس معصوم کی ماں کا تذکرہ کرنے والے آج ان کا اصل اسم گرامی ہے حمیدہ، علاقہ البربریہ۔ بربری یعنی بربریہ کا علاقہ اندلس یا مغرب یعنی کہ الجزائر سے متعلق علاقوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ اب ڈیپ میں جائیے تو چوتھے اور پانچویں امام کے دور میں جو بعض سلطنتوں پر فتح کا عنوان ہوا اسلامی لشکر کا، حجاج بن یوسف کے زمانے کے واقعات میں، تو کچھ قیدی، کچھ کنیزیں، کچھ ایسے افراد وہاں کے علاقے بیچے گئے ان علاقوں سے۔ ان میں علاقے بربر سے راوی کا نام ہے ابن عکاشہ، عین کاف کتاب والا شین اور گول ہے، ابن عکاشہ۔ یہ کہتے ہیں کہ خدمت امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ امام نے مجھے طلب کیا، امام نے مجھے بلایا کہ ابن عکاشہ آج تم سے اہم کام لے۔ جی کیا کام لینا ہے مولانا؟ فرمایا دار میمون میں جائیے، ایک محلہ تھا مدینے کے باہر، دار میمون وہاں جائیے، اور وہاں ایک شخص جو کنیزیں بیچتا ہے لا کر ان علاقوں سے، وہ کنیزیں لے کر آئے، وہ آپ کو کنیزیں دکھائے گا خرید و فروخت کے عنوان سے، تو جو وہ دکھائے گا وہ چھوڑ دیجیے گا، اور ایک کنیز جو ہم صفات بتاتے ہیں جب آپ اس سے کہیں گے تو کہے گا وہ تو بیمار ہے، وہ تو بیمار۔ آپ اس سے اصرار کیجیے گا مجھے وہی چاہیے، وہ جو قیمت بتائے گا یہ ہم آپ کو دیتے ہیں بند پاؤچ، پیسے کی پوٹلی، اردو میں گاڑی، اردو میں پیسے کی پوٹلی، یہ آپ تھام دیجیے، یہ اس کو دے دیجیے گا، اور وہ کنیز خرید کر لے گئے۔ اگر تو مجھ جیسا ہوتا کہتا مولا رکی میں گن تو لوں پہلے، وہ اگر کچھ پیسے بتائے اس کے پیسے کتنے نکلے تو نہیں معلوم۔ سلام ہو آئمہ کی معرفت رکھنے والے اصحاب، سر جھکا کے چلو۔ اب ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، چاند کا حساب بگڑ سکتا ہے، سورج کی رفتار کا نظام بگڑ سکتا ہے، پر قول معصوم میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ وہ لے کر چلا یہ رقم کی تھیلی اور پہنچا علاقہ دار میمونہ، مدینے کے باہر ایک محلہ، اور وہاں پہنچ کر وہ جو پردہ فروش کہلاتے تھے، کنیز بیچنے والے، غلام بیچنے والے، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، کنیزیں کیوں بکتی تھیں، غلام کیوں بکتے تھے، زمانہ کیسا تھا، پر آپ یہ یاد رکھیے کہ اہل بیت اطہار نے کنیزوں اور غلاموں کی رہائی اور آزادی کے لیے ایسے نظام بنائے خدا کی طرف سے کہ آہستہ آہستہ نہ کوئی غلام رہا، بکتے تو آج بھی ہیں مگر نہ کوئی غلام رہا نہ کوئی کنیز۔ اور وہ جا کے کہتا ہے کہ مجھے کنیز چاہیے، کہیے 2 کنیزیں موجود ہیں، ان میں سے جو آپ چاہیں خرید دیجیے۔ کہ مجھے اس طرح کی کنیز چاہیے جیسے امام نے اسے اوصاف بتائے تھے، کیونکہ اوصاف روایت میں لکھے نہیں تھے، بیان نہیں کرنا۔ کہ اس طرح کی دوشیزہ خاتون تو ایک میرے پاس ہے، وہ بیمار، کہ مجھے وہی بیمار چاہیے۔ مجھے لفظ بیمار سمجھ کر مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لفظ سقیم ہے، انی سقیم میں بیمار ہوں۔ کچھ
مجھے وہ بیمار چاہیے. کہ وہ تو بہت مہنگی ہے, پورے 1 کپ بھی نہیں ہوگا. 70 دینار سرخ. کتنے؟ 70 دینار سرخ. اس کے قیمت کے طور پہ ہونا اس سے 1 دینار کم نہیں ہوگا, کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے. بیمار بھی ہے, بیمار بھی ہے اور پیسے کم نہیں. ابن عکاشہ کہتے ہیں میں نے امام کے فرمان پر یقین ہے نا, اٹھا کے پیسے کی پوٹلی بغیر گنے ہوئے, کر لو یہ تمہارے ہوئے, ہمیں کنیز دے دو. کہا اچھا رک جاؤ, پہلے میں گن تو لوں. جب اس نے گنا تو بغیر کچھ کہے ہوئے کہتا کہ جو میں نے تم سے مطالبہ کیا سب اس کے اندر موجود ہے. 70 دینار سرخ ابن عکاشہ نے اس کے حوالے کی, اور یہ اندر سے کنیز کو لے کر آیا اور لا کر ان کے حوالے کیے. کہتے ہیں یہ حیا اور حجاب وہ کیفیت تھی اس خاتون مقدس کی کہ میں اپنے ساتھ لے کر چلا. جب خدمت امام میں پہنچا, امام نے اپنے اہل بیت اطہار کے درمیان اس خاتون کو روانہ کیا اور پھر گھر میں خوشیاں منائی گئیں. امام فرماتے ہیں اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیٹا یہ آپ کے لیے ہے. اللہ اکبر. حمیدہ کا ترجمہ کیا ہے؟ بسا اوقات نام کا تو استعمال ہوتا ہے, جب بہت کم لوگ نام رکھتے ہیں آئمہ کی ماؤں کے ناموں پر. خدا کے لیے ان ناموں کو آگے بڑھائیے کہ اگر یہ نام ریپیٹ نہ کیے گئے تو پھر ایسے اجنبی ہو جائیں گے. لوگ پوچھیں گے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. اتنا رکھیں اس نام کو کہ پھر معنی بتانے کی ضرورت نہیں. حمیدہ حمید لفظ ہے, ایک حمید لفظ ہے. حمیدہ کا ترجمہ میں خود نہیں کرتا, امام نے خود کیا. حمیدہ یعنی المحمودہ, جو لائق تعریف ہو اس کو حمیدہ کہتے ہیں. جو لائق تعریف ہو اس کو حمیدہ کہتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا المصفات. مصفہ کسے کہتے ہیں؟ بالکل صاف اور ستھری خاتون ہو. یہ صاف ستھری وہ نہیں جو آپ کے ہمارے الفاظ کے اعتبار سے صاف ستھرے نہ کر آ گئے, نہیں. المصفات من الادناس, ہر قسم کی دنس سے, ہر قسم کی چھوٹی خراب باتوں سے بھی اس سے خدا نے پاک اور پاکیزہ رکھا, اسے حمیدہ کہتے ہیں. المصفات من الادناس کالسبیکۃ الذھب. امام نے مثال دی. کیا مثال دی؟ جب کبھی سونا کے پاس جائیے, اس کو سونا لوہے کو جب سونے کے ساتھ ایک عمل اختیار کرتا ہے کہ سونے کو گرم کرتا ہے, اس کو اتنا گرم کرتا کہ اس سے جو میل کچیل ہے وہ الگ ہو جائے اور خالص سونا رہ جائے. امام فرماتے ہیں جیسے ذہب سبیکہ ہو جاتا ہے, ایسے خدا نے اس خاتون کو مصفات بنایا. ما زالت الملائکۃ تحرسها, ملائکہ اس بیوی کی حفاظت کرتے رہے. ما زالت الملائکۃ تحرسها, ملائکہ اس بیوی کی حفاظت کرتے رہے. حتی اُدِّیَتْ اِلَیَّ, یہاں تک کہ یہ میرے پاس پہنچا دی گئی. کرامۃ من اللہ, یہ اللہ کا کرم تھا لی میرے لیے. وَلِحُجَّةٍ مِّن بَعْدِي, اور میرے بعد آنے والی حجت کے لیے. الفاظ کس کے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. حضرت حمیدہ المصفات بڑا مقام ہے, یعنی ایسا مقام علمی ہے کہ بسا اوقات میرے مولا بعض فقہی مسائل کے لیے خواتین کو حمیدہ کے پاس بھیج دیا کرتے تھے کہ جائیے اپنا مسئلہ حمیدہ سے معلوم کیجئے. حمیدہ سے معلوم کیجئے مسئلہ کیا ہے. عبد الرحمن کا سوال اس کی خاتون کے حوالے سے کہ دوران حج ایک نو مولود خدا نے اولاد عطا کی حج کے دوران, یعنی مکے پہنچ کر بیٹا ہوا ہے, اب اس کی طرف سے حج کیا جائے گا, عمرہ کیا, کیا ہوگا, اس کا احرام پہنے کہ نہ پہنے.
تو جناب حمیدہ سے مسئلہ پوچھا گیا خواتین کی طرف سے، تو آپ نے مسئلے کا جواب دیا کہ ولی نیابت کر لے بچے کی تو کافی ہے، اور بچے کو چاہو تو سلے ہوئے لباس سے ہٹا کر بغیر سلے ہوئے کپڑوں میں بطور احرام لباس پہنا دو، مگر ولی نیابت کرے گا بچے کی طرف سے۔ حمیدہ مصفات کا مسئلہ بیان کرنا، یعنی امام کے گھر کی خاتون ساتویں امام کی والدہ، ساتویں امام کی والدہ، 3 اولادیں ہو چکی، چوتھی اولاد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ یہ تفسیر کا وقت نہیں ہے، بات کو سمیٹ رہا کہ ان خاتون کے حالات میں ایک جملہ سن لیجیے۔ جب کہا تھا حاکم وقت نے کہ بتاؤ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کس کو اپنا وصی بنایا ہے، اور جس کو وصی بنایا ہو، جس کو وصی بنایا ہو اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ کس کے جملے منسوخ؟ اچھا ایسی بات ہے، تو امام نے اپنی وصایت میں ایک نام بھی رکھا تھا، منصور کا نام بھی ہے، سلیمان بن جعفر کا نام بھی ہے، عبداللہ کا نام بھی ہے، موسیٰ کاظم کا نام بھی ہے، اور حمیدہ مصفات کا نام بھی ہے۔ تو امام نے اپنی وصیت میں، چھٹے امام نے اپنی وصیت میں جناب حمیدہ مصفات ساتویں امام کی والدہ کا نام شامل کیا۔ وہ اتنا معتبر مقام تھا حمیدہ مصفات، باب الحوائج کے بارے کیا خدمت کی ہے چھٹے امام کی، اور کیا اظہار محبت دیا ساتویں امام۔ بس یہ جملہ کافی ہے۔ آج شب جمعہ بھی ہے، اور دل چاہتا ہے کہ ساتویں امام کو ان کی ماں کا قصہ پیش کرو، یا جناب حمیدہ مصفات کو ساتویں امام کا قصہ پیش کرو۔ بغداد کے پل کی روایت پڑھو، وآخر بتا بغداد کے پل پر کیا ہوا تھا؟ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل کو اور افراد کے ساتھ بلایا گیا تھا کہ آپ کی گواہی دو۔ چادر ہٹا کے دکھایا جا رہا تھا کہ یہ جو بدن ہے اس کو زہر نہیں دیا گیا۔ جیسے ہی چادر ہٹائی گئی اور احمد بن حنبل نے امام کے جسم کو دیکھا، چیخ مار کے بے ہوش ہوش میں لائے گئے تو کہتے تھے کہ قسم بخدا میں گواہی نہیں دے سکتا، کیسے گواہی دوں جبکہ بدن پہ تازیانوں کے نشان۔ میرا خدا اس طرح قید میں رکھا گیا، اس طرح قید میں رکھا گیا کہ زہر نے بدن کو توڑ دیا، اس نے تازیانے مارے گئے کہ بدن کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد مزدوروں سے جنازے کو اٹھا کر بغداد کے پل پر رکھا دیا گیا۔ رونے والوں کوئی اور رونے کو آیا ہو کہ نہ آیا ہو، مگر ماں فاطمہ زہرا اپنے لال کو رونے ضرور آئی ہوں گی۔ ماں غربتہ ہائے کوئی ہے کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک حداد کے دروازے پر ٹپول باب ہوا، کوئی خاتون آ کر کہتی ہے اسی رات کے اندھیرے میں چل تجھے ہتکڑی بیڑیاں کاٹنی ہے، اس کا جنازہ ہے۔ ارے بغداد کے پل پر غریب سید کا جنازہ ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، مزدوروں سے جا کے رکھوا دیا گیا۔ محمد اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا اس طرح سے نکال کر مزدوروں کے ذریعے آپ کو بغداد کے پل پر رکھوایا گیا، لیکن مولا ایک جنازہ اور یاد آتا ہے، اسے زندان سے نکلنے کا موقع نہ ملا، اور اسے زندان میں ہی دفن کیا گیا۔
آل سکینہ کا پروردگار، واسطہ عباس علمبردار کا تمام کی مرادیں پوری فرما۔ پہلا واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا بھر کے تمام تر صاحبان ایمان کی داد رسی فرما، تمام اہل باطل کو نیست و نابود فرما۔ پہلا واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ شب جمعہ ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ ہمیں بھی ہمارے مرحومین کو بھی امام زمان علیہ السلام کے غلاموں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ رحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس آج کی افکار جناب سید ظفر اسماعیل نقوی اور جناب اقبال حسین کرمانی جانب سے تھی۔ ان کے مرحومین کے لیے سید ناصر حسین نقوی، سیدہ شاہ بانو نقوی، سیدہ ذریت فاطمہ، سید رضا محمد، مرحوم محمد حسین کرمانی، مریم بنت سلیمان، حسن علی اسماعیل والدی، شیریں بائی ناصر، راحیلہ بنت جعفر حسین اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، تمام آپ کے مرحومین، ارواح مومنین مومنات شہدائے ملت، علماء اعلام، برادر اسلام، المرحومین کو یاد فرماتے ہوئے ساتھ الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، بسم اللہ لم يلد